آئیے آج ایک ایسی کہانی کی دنیا میں چلتے ہیں جو تقدیر، ایمان اور ثبوت کے گرد گھومتی ہے۔ اس کا عنوان ہے تاجر، پادری اور پیشن گوئی۔ بات ہے اسلام کے ظہور سے کئی سال پہلے کی۔ مکہ کے ایک بہت ہی معزز تاجر ابو بکر ایک عام سے تجارتی سفر پر نکلا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی اور آنے والے وقت کی تاریخ بدل کر رکھ دے گا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ابو بکر کی عام زندگی سے اور ایک ایسے سفر سے جو بہت جلد ایک انتہائی غیر معمولی موڑ لینے والا تھا۔ تو بھلا ایک سیدھا سادہ تجارتی سفر ایک خطرناک صورتحال میں کیسے بدل گیا؟ ہوا کچھ یوں کہ ابو بکر اپنے غلام کے ساتھ شام کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ایک شدید طوفان نے انہیں گھیر لیا اور وہ صحرا میں راستہ بھٹک گئے۔ جب ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی، تبھی انہیں دور ایک روشنی نظر آئی جو ایک خانقاہ کی تھی۔ اب کہانی اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ پناہ تو مل گئی، لیکن اس خانقاہ میں داخل ہونے کی ایک بہت ہی عجیب و غریب شرط تھی۔ خانقاہ کے خادم نے سامنے آ کر جو شرط رکھی وہ حیران کن تھی۔ اس نے کہا کہ یہاں صرف وہ شخص رات گزار سکتا ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ بھلا ایسی شرط کو انسان کیسے پوری کر سکتا تھا؟ ابو بکر نے بھی ایک بہت منطقی سوال اٹھایا۔ انہوں نے خادم سے پوچھا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی دوسرے کے دل کا حال جان لے؟ کسی کی روح کی پاکیزگی کا فیصلہ آخر کون اور کیسے کر سکتا ہے؟ اور بس یہیں سے کہانی ایک پراسرار موڑ لیتی ہے۔ خانقاہ کا ایک کوشہ نشین پادری سامنے آتا ہے اور وہ کچھ ایسے عجیب سوالات پوچھنا شروع کرتا ہے جو دراصل ایک امتحان تھے۔ پادری نے اپنے خادم کے ذریعے پہلا سوال بھجوایا، کیا تمہارا شہر پہاڑیوں کے بیچ میں ہے اور وہاں کھجور کے درخت بہت ہیں؟ ابو بکر نے فوراً تصدیق کی کہ ہاں، ان کا شہر مکہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد سوالات کا سلسلہ آگے بڑھا۔ پوچھا گیا، تمہارا اپنا نام کیا ہے اور تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ جواب ملا، ابو بکر اور ابو قحافہ۔ اب ایک پرانی کتاب میں کچھ دیکھنے کے بعد پادری نے سب سے عجیب درخواست کی، ایک ایسی درخواست جو ایک بہت بڑے انکشاف کا پیش خیمہ تھی۔ دراصل ہو یہ رہا تھا کہ وہ پادری ابو بکر کی ساری معلومات کو ایک قدیم مقدس کتاب میں لکھی نشانیوں کی فہرست سے ملا رہا تھا۔ شہر، درخت، نام، والد کا نام اور یہاں تک کہ ایک جسمانی نشان بھی، سب کچھ اس کتاب کی پیشن گوئی سے حرف بہ حرف مل رہا تھا۔ اور تب اس پادری نے وہ حیران کن پیشن گوئی کی۔ اس نے بتایا کہ بہت جلد مکہ سے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور تم یعنی ابو بکر اس کے سب سے قریبی ساتھی اور اس کے بعد اس کے جانشین بنو گے۔ اب کہانی واپس مکہ کا رخ کرتی ہے، جہاں اس ناقابل یقین پیشن گوئی کا حقیقت سے سامنا ہونا تھا۔ مہینوں بعد جب ابو بکر مکہ لوٹے تو پادری کی باتیں مسلسل ان کے دماغ میں تھیں، اور مکہ پہنچتے ہی ان کی ملاقات شہر کے ایک بڑے سردار ابو جہل سے ہوئی، اور یہیں سے کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ یہاں آ کر دو باتیں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ ایک طرف ابو جہل غصے میں بتا رہا تھا کہ محمد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ ہمارے خداؤں کو جھٹلا رہے ہیں، اور دوسری طرف ابو بکر کے ذہن میں پادری کی وہی پیشن گوئی گونج رہی تھی۔ اب کہانی اپنے کلائمیکس پر ہے۔ ابو بکر نے تمام شکوک کو ایک طرف رکھا اور خود اس خبر کی سچائی جاننے کے لیے نکل پڑے، اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ واضح کر دیا۔ جب ابو بکر نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مانگی تو پیغمبر اسلام نے جواب میں اس راز کا ذکر کیا جو سینکڑوں میل دور صحرا میں پیش آیا تھا۔ یہ ایک ایسا علم تھا جو کسی معجزے سے کم نہیں تھا، اور اس نے پادری کی بات کی سچائی پر مہر لگا دی۔ یہ سنتے ہی ابو بکر نے فوراً گواہی دی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا یہ یقین کسی اندھی تقلید پر نہیں بلکہ ایک ایسے ناقابل تردید ثبوت پر تھا جس کا تجربہ انہوں نے خود کیا تھا۔ یعنی ابو بکر کے لیے یہ ایمان لانا اندھیرے میں چھلانگ لگانے جیسا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی سچائی کو پہچاننا تھا جس کی خبر انہیں پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ اور آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ایک بالکل عام سے سفر کو کسی کی تقدیر سے ایک اہم ملاقات میں بدل دیتی ہے۔